رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموش تھا اور ہر کوئی سو چکا تھا، لیکن اوپر والے کمرے میں کوئی ابھی جاگ رہا تھا۔ پہلے ہلکی سی کھرچنے کی آواز، اور پھر دیواروں پر ٹھک ٹھک ٹھک، اور پھر کسی کے سیڑھیوں پر ننگے پاؤں چلنے کی آواز۔ مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں اس وقت کون جاگ رہا تھا۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں کچھ سالوں سے رہ رہا تھا اور آج بھی شاید وہاں موجود تھا۔ میں ایک ایسے گھر میں رہتی ہوں جسے میں مکمل طور پر ہانٹڈ مانتی ہوں۔ میں تقریباً اپنی پوری زندگی اسی گھر میں رہی ہوں۔ جب میں یہ سب لکھ رہی ہوں تو میری عمر 15 سال ہے اور میں تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر سے عجیب و غریب چیزیں محسوس کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اس وقت ہے کہ جب میں تقریباً 8 سال کی تھی، میں اپنے بنک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز آنے لگی، پھر ایک دھیمی سی ٹپ ٹپ۔ میں بچپن سے ہی بہت پیرانوئیڈ قسم کی انسان تھی، اسی لیے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ میرے وارڈروب کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا ہوا تھا۔ آج بھی میں اس وارڈروب کو بند رکھنے کے لیے اس پر ربر بینڈ باندھ کر سوتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ دوبارہ خود سے نہ کھل جائے۔ ایک اور رات میں اپنے بنک بیڈ پر بیٹھی ٹیبلٹ پر گیم کھیل رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے نیچے لکڑی پر کھرچنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نیچے سے بیڈ کو ناخنوں سے سکریچ کر رہا ہو۔ میں فوراً جھک کر نیچے دیکھنے لگی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا اور ایک عجیب سا احساس۔ ایسا نہیں جیسے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، بلکہ جیسے کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود ہو۔ کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ صبح بہت جلدی کا وقت تھا، مجھے صحیح وقت یاد نہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سورج نکلنے ہی والا ہو۔ میں آدھی نیند میں تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے میٹرس کا ایک کونا اوپر اٹھا رہا ہے۔ میں خوف سے بالکل ساکت ہو گئی۔ کمرہ مکمل خاموش تھا، اتنا خاموش کہ مجھے اپنی سانسوں تک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حرکت نہیں کی، میں صرف ایسے لیٹی رہی جیسے ابھی تک سو رہی ہوں، تقریباً 20 سیکنڈ تک۔ میں نے نیند بھری آواز میں کہا، نینا ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہوا۔ نینا میری بہن ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ حرکت فوراً رک گئی، اور سب سے خوفناک بات، میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسی کمرے میں میرے پاس ایک ڈول بھی تھی۔ ایک رات میں نے اس کے بارے میں بھی خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس ڈول کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں الٹی ہوئی تھی، وہ سیدھا مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک وہ شیلف سے نیچے گر گئی۔ میں چیخ مار کر اوپر اٹھ گئی، اور جب میری نظر فرش پر گئی وہ ڈول واقعی زمین پر گری ہوئی تھی۔ آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ صرف اتفاق تھا یا کچھ اور۔ بعد میں نے کمرہ بدل لیا۔ یہ کمرہ پہلے میری بہن الضبط کا تھا، ہم اسے گرین روم کہتے تھے کیونکہ اس کی دیواریں سبز تھی۔ یہاں بھی عجیب چیزیں رکی نہیں۔ ایک رات میری بیسٹ فرینڈ میرے گھر سلیپ اوور کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بیڈ پر لیٹے اسکول کی بات کر رہے تھے کہ اچانک اس نے اوپر دروازے کے شیشے والے حصے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی کو ابھی وہاں سے گزرتے دیکھا میں نے فوراً اوپر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی اچانک پورے کمرے میں ایک بہت بھاری سا احساس پھیل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ہم اس رات ٹھیک سے سو نہیں سکی، ہم دونوں بیڈ سے نیچے اترنے سے ڈر رہی تھی۔ اسی گرین روم میں مجھے اکثر دیواروں کے اندر سے ٹک 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 کی آوازیں آتی۔ یہ آوازیں اتنی قریب محسوس ہوتی جیسے دیوار کے اندر میں ہی کوئی موجود ہو۔ کبھی آواز تیز ہو جاتی، کبھی اچانک رک جاتی، اور یہ ہمیشہ رات کو ہی ہوتا تھا۔ کئی بار میں نے کرٹنز کو بھی ہلتے دیکھا، حالانکہ نہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی نہ پنکھا چل رہا تھا۔ ہمارا گھر عجیب انداز میں بنا ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھو تو سامنے باتھ روم آتا ہے، پھر ایک طرف میری ماں کا کمرہ، پھر گرین روم، پھر میری بہن نینا کا کمرہ، اور آخر میں میرا پرانا کمرہ۔ گرین روم سے سیڑھیوں کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ ایک گرمیوں کی رات، میں کمپیوٹر استعمال کر رہی تھی۔ میں پانی لینے کے لیے اٹھی اور عادتاً سیڑھیوں کی طرف دیکھا، اور تب میں نے ایک کالا سایہ دیکھا۔ وہ اتنی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے گیا کہ میں صحیح سے دیکھ ہی نہیں پائی۔ وہ بہت چھوٹا تھا
اور میرے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں لگتا تھا۔ کچھ سال بعد میں اپنے موجودہ کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ ہم اسے پرپل روم کہتے تھے۔ جب میں پہلی بار وہاں آئی تو چیزیں خود بخود گرنے لگی۔ کوئی بھاری چیزیں نہیں، بس عام چیزیں جو بغیر وجہ کے اچانک اپنی جگہ سے گر جاتی تھی۔ پھر ایک رات میری کزن میرے گھر رکی ہوئی تھی۔ میں باتھ روم استعمال کر کے واپس آ رہی تھی کہ اچانک مجھے نیچے سے آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں ہالوے میں دوڑ رہا ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہم دونوں نے ڈر کے مارے ہاتھ میں چیزیں پکڑ لی اور پورا گھر چیک کیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ مہینے پہلے میری دوست رین میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں سونے لگی تھی اور لائٹس بند تھیں۔ میں اسے کچھ کہنے کے لیے پلٹی اور میرا دل تقریباً رک ہی گیا۔ مجھے لگا وہ سیدھا مجھے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی، وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، رین کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، لیکن اس کے ہونٹ ہلے ہی نہیں تھے۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی اور رین دوسری طرف منہ کر کے بلینکٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک اور رات میں فرش پر سو رہی تھی جبکہ رین بیڈ پر تھی۔ صبح تقریباً 4 بج رہے تھے، تبھی ہمیں 2 قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک۔ وہ آواز ہمارے دروازے کے قریب آ کر رکی اور پھر دھڑم، ایسا لگا کسی نے پوری طاقت سے ہمارے دروازے کے باہر چھلانگ ماری ہو۔ ہم دونوں خوف سے جم گئے اور یاد رہے اس وقت پورا گھر سو رہا تھا اور ہمارا کتا نیچے میری ماں کے کمرے میں تھا۔ میں نے کئی بار اوپر کسی چیز کو دوڑتے سنا ہے، حالانکہ سارے جانور نیچے ہوتے ہیں۔ میں نے حالی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنی ہے، اپنی آنکھ کے کنارے سے سائے دیکھے ہیں، اور اب کچھ دنوں سے مجھے اٹیک سی سکریچ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے پورے اٹیک میں ریٹ ریپلنٹ لگا رکھا ہے اور وہاں کسی انسان کا ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن آوازیں ابھی بھی آتی ہیں۔ اور سچ کہوں، مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ اس گھر میں ہم اکیلے نہیں رہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آواز کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ایکسپلینیشن کبھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی کبھی ایسے گھر میں رہے ہوں جہاں رات کو کبھی عجیب آوازیں آتی ہوں، یا آپ نے کبھی سایہ دیکھا ہو، تو شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احساس کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ابھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔